خبردار کرنا، محتاط کرنا اور یاد دہانی کرانا. اور تحقیق خبردار کیا، ڈرایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو شیطان کی اطاعت سے اور اس کی پیروی سے. اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی اور پیروی ہوتی ہے کسی کے بہکانے، بہلانے، بلانے پر اس کے پیچھے چل پڑنا، کسی کو فالو کرنا، خواہ وہ صحیح کام کر رہا ہو یا غلط. اور انہیں خبر دی کہ اس کا انجام بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور ان کے لیے واضح کر دیا جس چیز کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے فساد اور گمراہی میں سے، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی ساری چالوں سے، اس کے سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے. اب ہر ایک کا اپنا کام ہے کہ اس کو جانے اور اپنی نجات کی فکر کرے، اور جو ہلاک ہوگا وہ اپنی ذمہ داری پہ، کیونکہ بتا تو دیا گیا لیکن کوئی جاننا نہیں چاہتا تو اس کی اپنی ذمہ داری. اور اسی طرح جو بچ کر ہمیشہ کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے، روشنی حاصل کرنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی جانے اور اپنے دشمن کے بارے میں بھی جانے. اور یہیں سے اس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، سب کو بتایا. اور پھر کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھانے کی طرف متوجہ کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور کھانے کی انسان کو خواہش بھی ہوتی ہے، حرص بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ، اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ استعمال کرتا ہے. تو شیطان کو انسان کی اس کمزوری کا علم ہے کہ انسان پیٹ والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہ ڈھانچہ بنایا تو کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ گھوم پھر کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے. تو اس نے جب پیٹ والی جگہ خالی دیکھی، یعنی ڈھانچے میں تو ابھی وہ سب کچھ سٹفنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا اس پہ قابو پانا بڑا آسان ہے، یہ اندر سے خالی ہے، یعنی یہاں اس کی خواہشات ہوگی. یہ بات حدیث میں آتی ہے نا، اس کا مفہوم ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے کھانے پینے کے راستے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم بحیثیت انسان کھانے کی پلاننگ، اس کی خریداری، اس کی تیاری، اس کے کھانے کے اوپر وقت اور اس کو انجوائے کرنا، پھر اس پر ڈسکشن، اور پھر اس کی شیئرنگ دوسروں سے، اور پھر اس کی دعوت، اور پھر کھانا کھانے کے بعد سستی، اور پھر نمازوں میں غفلت اور صحت کی خرابی، یہ ساری چیز اول سے آخر تک جب حد سے بڑھتی ہے تو شیطان کے حق میں جاتی ہے، فیور میں جاتی ہے. اس لیے اگر انسان شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کے بارے میں محتاط ہو، اور وہ دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے، کیا یہ حلال ہے حصی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی، یعنی رزق بھی حلال ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان میں سے تو نہیں کوئی چیز. اور پھر صرف حلال ہی نہ ہو بلکہ حلال کے ساتھ طیب کی بھی شرط لگائی گئی کہ عمدہ بھی ہو، پاکیزہ ہو. آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام پر شیطان کس طرح حملہ آور ہوا تھا، کس چیز کی دعوت دی تھی اس نے؟ کھانے کی، یعنی کہ ایک شجرۃ الخلد ہے اور اس کو کھا کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیشگی حاصل ہوگی، اور اس طرح کی. لیکن کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کھانے کے ذریعے یا کھانے کی چیز کے ذریعے پھانسا. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. اپنی غذائی عادات، کھانے پینے کی عادات، روٹین، اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا واقعی وہ طریقے ہمارے درست ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کس میں؟ کھانے کے معاملے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. یعنی یہ نہیں کہ جس چیز کو تمہارا دل چاہے وہ کھانے بیٹھ جاؤ، وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے پیچھے اندھا دھند پڑ جاؤ.
وہ کھانے کا وقت ہے یا نہیں ہے، یا پھر محض زبان کے چٹخارے کے لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ جگہ، نہ موقع، نہ اپنی جیب دیکھتے ہیں کئی دفعہ، اور وہ چیز کھانے کے لیے مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹس پہ چل پڑتے ہیں. یا بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، نہیں مکھیاں تو نہیں اس کے اوپر، یا گرد و غبار تو نہیں، یا پھر کوالٹی اس کی کیا ہے، نہیں وہ چٹپٹا ہے، بس وہ کہیں سے بھی لے کے کھا لیں گے، وہ کسی ٹھیلے والے سے لے لیں گے یا کہیں سے بھی. یہ نہیں کہ شیطان جدھر کو بلائے ادھر تم چل پڑو، وہ تو تمہارے دل میں یہ خواہشات پیدا کرے گا، لیکن جو اس پہ کنٹرول کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک پورا مہینہ کھانے پینے کو ڈسپلن کرنے کی تربیت دی جاتی ہے ہمیں، اور اس سے روک کر ہمیں مضبوط کیا جاتا ہے. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسری چیز جس کے ذریعے شیطان انسان پہ حاوی ہوتا ہے، اس کا دوسری آیت میں ذکر ہے، نیکسٹ آیت میں، بے شک وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. تو برائی کی دعوت، برائی کا حکم، بعض اوقات برائی کی طرف پوری رغبت دلانا، یہ بھی شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے. اور بے حیائی، کھانے کی خواہش کے بعد دوسری بڑی خواہش جس کی وجہ سے انسان غلط راستے اور غلط طریقے اور حرام کام کرتا ہے، وہ جنسی خواہش ہے، سیکس. اور اس کی تکمیل کے لیے بعض اوقات انسان نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز نہ ناجائز، اس معاملے میں بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور پھر اس بڑے کبیرہ گناہ کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ اس سے متعلق کتنی اور چیزیں ہیں جو جنسی خواہشات کے ارد گرد گھومتی ہیں، خواہ وہ نظر کا زنا ہو، خواہ وہ زبان کا ہو، خواہ وہ کانوں کا ہو، خواہ وہ قدموں کا ہو، خواہ وہ پھر شرمگاہ کا ہو. تو شیطان ان راستوں سے انسان کو اپنی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور اس کے ذریعے بھی خوب انسان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور پھر فحشاء کا لفظ جو ہے وہ صرف زنا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سب فحش کاموں کے لیے آتا ہے. اس ہر قسم کی ولگیرٹی، بے حیائی، بےہودہ پن آتا ہے، اس میں لباس کا بےہودہ پن بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ فیشن کے نام پر بعض اوقات ہم ایسا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کی تعلیم کے منافی ہوتا ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لباس کے معاملے میں بالکل بے فکر ہیں. اور بعض اوقات ایسا عقل پہ پردہ پڑتا ہے کہ خود بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا سطر جو ہے وہ کھل رہا ہے. یا تو اتنا چست لباس ہوگا، یا پھر اتنا شارٹ ہوگا، یا پھر ایسا کہ جس میں سطر کے جو فرض درجے کی چیزیں ہیں جن کو چھپانے کی، وہ بھی نہیں چھپ رہی ہوتی. اور پھر اس میں نمائش کا پہلو، دکھاوے کا پہلو، اور پھر اس میں اوور سپینڈنگ، اور پھر اس کے حصول کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئیں؟ کیا تھی ویکنس؟ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا کہ ایک طرف کھانا اور دوسری طرف یہ فحش چیزیں. اور پھر وہ صرف ایک نہیں ہوتی، ایک حرام چیز، بہت سی چیزیں اس کے گرد جمع ہو جاتی. اور اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں. لا علمی کے ساتھ دین کی باتیں کرنا، یعنی دین کا علم حاصل نہ کرنا، اللہ کے بارے میں نہ جاننا، لیکن بڑے بڑے تبصرے کرنا، بحث مباحثے کرنا، اور اپنے پاس سے چیزوں کو حلال حرام بتانا بغیر علم کے، بغیر گہری سمجھ کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہرگز نہ تمہیں روکے شیطان یعنی سیدھے راستے سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ الزخرف کی آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبردار کیا کہ شیطان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے نہیں چنا، نہیں حاصل کیا، اپنی پیروی کے ساتھ اس شیطان کی یعنی شیطان کی پیروی کر کے انہوں نے کچھ نہیں لیا سوائے حسرت، ندامت اور نقصان کے. یعنی جب انسان ان راستوں پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ ریگریٹس، شرمندگی، نقصان. یعنی خصوصاً جن چیزوں سے یہاں منع کیا گیا اوپر، تو جب انسان منع نہیں ہوتا، حرام حلال کی کھانے میں، پہننے میں پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے جو نتائج ہیں اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کے جو نتائج ہیں گھریلو، خاندانی، معاشرتی، ازدواجی زندگی میں جس قدر فتنے فساد پھیل رہے ہیں، ان کا نتیجہ سوائے پریشانی، بے چینی، حسرت، ندامت، بے عزتی، رسوائی اور نقصان کی کچھ نہیں. قال تعالی، یعنی خواہ وہ بیماریوں کی شکل میں آئے، خواہ وہ گھر ٹوٹنے کی شکل میں آئے، یا کسی اور شکل میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان ان پہ غالب آ گیا، اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلوا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا.
گویا انسان جب غفلت میں آتا ہے تو یہ 100% اس بات کی علامت ہے کہ شیطان اس پہ قابو پائے ہوئے. اللہ کے ذکر سے غفلت شیطان کے کنٹرول کی علامت ہوتی ہے. یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ شیطان کی جماعت ہے. خبردار, شیطان کی جماعت, شیطان کا گروہ وہی نقصان اٹھانے والا ہے. تو گویا اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو شیطان کے گروہ میں شامل کر دیتا ہے, اور پھر وہاں سے انسان نقصان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یعنی کنہیں شیطان کا گروہ کہا گیا؟ جن پہ شیطان غالب آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر, یعنی وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا, تو اس نے بہت بڑا نقصان, کھلا نقصان اٹھایا, واضح نقصان اٹھایا, خسران مبینہ. اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس چیز کا جو شیطان نے ان کے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا. بما فعلہ الشیطان بأبیہم آدم. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے والدین یعنی آدم اور حوا کو فتنے میں ڈالا تھا اور اس کے ذریعے جنت سے نکلوا دیا. وہ ان سے ان کا لباس اتروا رہا تھا, یا اس نے ان سے ان کا لباس اتروا دیا, کیونکہ جنت کا لباس چھن گیا آدم اور حوا سے. اور شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ میں کیا تھا؟ انسان کو ننگا کرنا, کیونکہ ننگا پن رسوائی ہے. لباس انسان کی عزت بھی ہے, اور کچھ لباس تو جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں ٹوپی, پگڑی, ان چیزوں کو کس کا سمبل سمجھتے ہیں؟ عزت کا. وہ پگڑی اچھالنا اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے یعنی کہ ایک طرح سے رسوائی کا باعث بنتی. تو شیطان کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ پھل کھلا کے انسان کو اللہ کی نافرمانی کروا کے اللہ کی نعمتوں سے محروم کرے, اور اس خاص عزت کے لباس سے جو جنت کا لباس تھا, اللہ نے خاص طور پر پہنایا تھا آدم اور حوا کو زینت بخشنے کے لیے, ان کے ستر ڈھانپنے کے لیے, وہ ان سے اتروانا چاہتا تھا. کیوں اتروانا چاہتا تھا؟ تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں. یعنی انسان کا جب لباس نہیں رہتا تو پھر اس کے قابل شرم حصے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یا اس کا جتھا تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں, اور خاص طور پر جب تم بے لباس ہوتے ہو تو اس وقت وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک شیطانی عادت ہے ننگے پن کو دیکھنا. آپ دیکھیے کہ پورن کا فتنہ جو ہے, یعنی اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے, اور کس بڑی تعداد میں لوگ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو چکے, اور اس کے ذریعے کتنی جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے, اور گھریلو زندگی کے اندر کیسی کیسی خرابیاں آ چکی ہیں. باہمی تعلقات, پاکیزہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات جو ہیں بعض اوقات کتنے متاثر ہوتے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اس قسم کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے. تو یہ بھی دراصل شیطان کا ایک حربہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انسانوں کو پھانسے اور انسان کی شرمگاہ کو ننگا کرے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر شیطان پہلے ان لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے, پھر ان کے ذریعے ایمان والوں کو بھی پھانس لیتا ہے, یعنی خود بھی کام کرتا ہے اور ان کے ذریعے بھی کام کرتا ہے. وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِإِعْلَانِ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِلشَّيْطَانِ, اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہ وہ شیطان کے ساتھ اپنی ظاہری اور باطنی عداوت کا اعلان کریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, تم اس کو دشمن سمجھو. بے شک وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے, یعنی الٹیمیٹ فائنل گول کیا ہے شیطان کا, کہ انسانوں کو آگ میں لے جائے. وہ حسد کی آگ میں جلا تھا نا, تو اس نے انسان کو بھی آگ تک لے جانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. تو کتنا خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی انسانوں کو خبردار کیا. مثلا سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں بہکا کے لے آیا اس جہنم میں جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا, جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانے تو یہاں پہنچو گے, اگر شیطان کا رستہ اختیار کیا تو یہ انجام,
اور پھر بھی تمہیں نہ سمجھ آئی، اسی کے پیچھے چل پڑے اور اس کی چالوں سے بے خبر رہے. پھر اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات ماننے میں ان کو تردد ہے، لیکن شیطان کی باتیں بڑی خوشی سے مانتے ہیں. غلط راستے، غلط باتیں، غلط آئیڈیالوجی، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بات ان کو بڑی مشکل لگتی ہے. تو انجام پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کرتا ہے، جس سے وہ انتقام لے رہا ہے، ایسے گڑھے میں جا پھینکے کہ جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے، اور وہ جہنم کا گڑھا. یہ ہے شیطان کی پلاننگ. تو اس لیے یہ معاملہ سیریس ہے، کیونکہ عموماً ہم ہنسی مذاق میں بس شیطان کی بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے نہیں کرتے. بچہ اگر شرارت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نہیں کر رہا ہے، شیطان، یہ شیطان ہے. اور پھر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے سیریس میٹر. جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں اس کو ہم لائٹلی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو تحذیر کا کیا معنی ہے؟ ڈرانا، اور تذکیر اور یاد دہانی کرانا. اور یہ ساری یاد دہانی کس کی طرف سے؟ یہ ساری آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئیں، ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے دشمن